اچھا ایک کوشچن یہ آ رہا ہے جی، یہ تو خیر یہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے ایفرٹس کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا نیٹ ریزلٹ بالکل 0 نیل بائی نیل ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، آپ کی زندگی سے سب کچھ ہے، اور ایون اس میں بھی کوئی پریکٹیکل ریزلٹ نہیں نکل سکتا. تو آپ نے کیا کیا پریکٹیکلی، اور آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو ظاہر فرمانا ہے. مولانا مودودی کی میں بات کروں گا، وہ جس مسجد میں دیوبند کی نماز پڑھا کرتے تھے نا، یہ ان کے اپنے بیٹے نے نقل کیا ہے کہ وہ دیوبندی مفتی آلموسٹ ہر جمعے میں مودودی صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا، کافر، خارجی، یہ وہ. ایک دن تو وہ کہتا ہے میں اتنا غصہ ہوا کہ میں نے مودودی صاحب کی وائف کو، اپنی والدہ سے میں نے یہ بات کی کہ آج تو حادی ہو گئی ہے کہ اس دیوبندی مفتی نے یہ بات کی ہے کہ مودودی صاحب کی قبر سے اگر کوئی، اس قبر کے اوپر کوئی اگر پودا اگے اور اس پودے کا پتا اگر کوئی بکری کھا لینا تو اس کا گوشت بھی حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور میرے والد صاحب اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں. آج اس مفتی کو صرف گمنام حیثیت سے مذاق کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، نام بھی نہیں اس کا جانتے. مودودی صاحب کو پوری سارے بڑے اعظموں میں جانا جاتا ہے. تو دعوت اللہ نے پہنچانی ہوتی ہے. ہمارا ایک قطن یہ شہرت کا تو کوئی، ہم کو شہرت کے بھوکے تو نہیں کہ ہم نے یہ شہرت کے لیے سب کچھ کیا ہے. شہرت تو یقین کریں، شہرت اور پیسہ اس صورت میں جب آپ ایک فرقے میں گھس ہیں. آپ دیکھیں گے کتنے اہل حدیث علماء ہیں جو 25 سال سے تقریر کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا، اور ہر دفعہ 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. کئی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا، ہر بار 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. واللہ پیسہ تو فرقوں میں ہے جہاں آلریڈی پبلک موجود ہے. میں نے جو دعوت الحمدللہ اس حوالے سے اٹھائی ہے، اس میں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر اعتبار سے خطرات موجود ہیں. تو یہ اتنا بڑا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنگا لینے والی بات ہے. تو یہ صرف اس لیے لے سکتا ہے کہ جس بندے کو خود خوف خدا ہو. تو یہ کہنا جی اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ کرے. وہ تو کہتے ہیں جی، وہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. تو اگر بخاری مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اور اہل حدیث اس کو کوٹ کریں پھر تو انگریزوں کی پیداوار ہے. اگر بخاری مسلم پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے. انگریزوں کی پیداوار وہ ہیں جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں، حسام الارمین اور المہند المفند. تو اس طرح الزام لگا دینا اور چیز ہوتی ہے. باقی ہم کسی اس اعتبار سے نہیں آئے کہ جی ہم نے کوئی فرقہ بنا لیا ہے، کوئی جماعت ہے تو اب یہ آگے دعوت پھیلنی چاہیے. ہم تو جاگو اور جگاؤ والا کام کر رہے ہیں. ہم سارے فرقوں کہہ رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں ہو کے جاگ جاؤ اور دیکھو تمہارے علماء تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. انشاءاللہ اگر ایک انجینئر صاحب اٹھیں اور لوگ بھی، پوری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں. میں تو مطلب اکیلے ہی دعوت لانچ کی تھی. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو پوری دنیا کے اندر دعوت پھیلا رہے ہیں، کسی نے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے، کسی نے واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا، کسی نے PDF بنا دیا، کسی نے ایپ بنا دی، اینڈرائڈ ایپ بنا دی، کسی نے ایپل والوں کی ایپ بنا دی. سب کے سب لوگ کام کر رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بتا دیں کہ پرانے بزرگ مرتے تھے تو وہ ساتھ اپنی تعلیمات لے کے مر جاتے تھے. اب جو مرے گا وہ تعلیمات یوٹیوب کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اب وہ دور ہے، اس میں آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا. باقی یہ الحمدللہ اتنے لوگ تیار ہیں کہ لوگ بات کو لے کے چلیں گے. اور ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے، ورنہ کوئی نام رکھ کے جاتے تو کوئی ایسا. حالانکہ سارے فرقوں کی طرف سے جی آفر ہوتی ہے. جماعت المسلمین انہوں نے کہا جی آپ کو جماعت کا امیر بناتے ہیں. دیوبند کے کتنے لوگوں نے رابطے کیے. اہل حدیث کی جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جماعت الدعوہ، جمعیت اہل حدیث، ان لوگوں نے آفریں لگائیں. تو اگر ہم نے یہ آفریں اور پیسہ اور مال شہرت کمانی ہوتی وہاں زیادہ تھا. بلکہ سب زیادہ بریلویت ہے. انڈیا پاکستان میں تو بریلویت زیادہ ہے. تو ہم بریلویوں کے مطلب وہ دامت برکاتہم عالیہ ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کا حفیظہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور اہل تشیع کے آیت اللہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اس طرح کا دنیاوی مال سمیٹنا ہوتا، الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے ذریعے گزر بسر کر رہے ہیں. باقی کوئی اور ارادہ نہیں اس طرح. لیکن علی بھائی آپ نے جو مولانا مودودی کی جو ایگزامپل دی ہے، یہ تو بات ہی فٹ بیٹھتی کہ مولانا مودودی کی تو باقاعدہ جماعت بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، ان کا تو کام آگے چل رہا ہے. نہیں وہ چل رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنائے ہیں نا، چل پڑا ہے نا. نہیں تو یہ بڑا یہ مخلص لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں. نہیں ہم نے، اللہ معافی دے جی، یہ مخلص لوگوں کا کہ جناب ہمیں معاف رکھیں. یہ مخلص لوگ بیچارے اپنے بول پر میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت اللہ بنائیں، بلکہ مجھے یقین کریں یعنی مولویوں کو تو مانگ کے چندہ ملتا ہے نا، ہمیں بغیر مانگے کروڑوں روپے کا چندہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ آفرز کرتے ہیں، یہاں تک آئے ہیں، یہاں تک لوگوں نے کہا جی آپ کا پوری لائف ٹائم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، آپ دین کے لیے وقف ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے. یہ اگر ہمارے اوپر ٹائٹل لگ جاتا ہے پھر تو ہم مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو گئے نا. ہم مسلمانوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کرتے ہیں.
کیونکہ جب بھی کوئی جماعت میں اسی لیے جماعت اگر آپ بنائیں گے ایک پھر شخصیت کھڑی ہوگی وہ بت بن جائے گا, پھر اس سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ جماعت بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی, یہ تو بالکل قسمی ہے. لوگ پہلے دن سے کہتے تھے, جب 4 بندے جانتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں یہ بڑی شے ہے کر دے گا. آج الحمدللہ ملینز آف لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان کے اندر اتنی زیادہ کسی کے ویڈیوز دیکھی جاتی ہوں. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, باقی غامدی صاحب کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی توصیف راشدی یا اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے آپ ویورز اگر دیکھیں اس اعتبار سے ڈائیورسفیکیشن کے اعتبار سے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہوں, یہ سب اپنے اپنے گروہوں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی سب تو اس حوالے سے دعوت پھیلی الحمدللہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی فرقہ بنانے کی.